بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم میں ہماری گفتگو کتاب النکاح میں تھی، اور کتاب النکاح میں پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر بیٹے نے کسی لڑکی کو لمس کیا ہے یا بیٹے نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے تو اس لڑکی کی شادی کرنا اس لڑکے کے باپ کے ساتھ مکروہ ہے۔ لیکن اگر باپ نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے اور جو ہے باپ نے کسی لڑکی کو چھویا تو وہ بیٹے پر حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ دیکھنا اور لمس کرنا کس نیت سے تھا، اس نیت کو بھی دیکھا جائے گا یا اس نیت کو نہیں دیکھا جائے گا؟ تو ایک عنوان یہ ہے۔ دوسرا، مسائل کے عنوان سے 20 مسئلے ہیں، ان 20 مسئلوں میں نکاح کے مختلف مسائل بتائیں گے۔ آج بھی اندازہ یہ ہے کہ پہلا مسئلہ شاید پورا نہ پڑھ سکیں، تو اب ہم چلتے ہیں۔ جی ہاں، یشترط کونہما، شرط ہے کہ وہ لمس کرنا اور دیکھنا بشہوت، شہوت کے ارادے سے ہو، کما ورد فی الاخبار، جیسے کہ احادیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے، وصرح بہ الاصحاب، اور تصریح کی ہے کہ شہوت کے ساتھ دیکھنا ہو اس کی علماء نے۔ فلا عبرت بنظر المتفق، اتفاقی نظر پر کوئی شرعی حکم لاگو نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اتفاق سے کوئی لڑکی نہا رہی تھی، لڑکا چھت پہ چڑھا، اس کی نظر اس پہ پڑ گئی، کوئی برائی کی نیت نہیں تھی، تو وہ لڑکی اگر اس کا باپ بھی لینا چاہے تو مکروہ نہیں ہے۔ یا باپ چھت پہ چڑھا، کسی ننگی لڑکی پہ نظر پڑ گئی، اب وہ ننگی لڑکی اس کے بیٹے کے ساتھ بھی شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یا مثلا بیٹا ڈاکٹر تھا، اس نے کسی لڑکی کو چھوا، ٹھیک ہے، اب وہ باپ کے لیے جو ہے شادی کرنا مکروہ نہیں ہے۔ یا باپ ڈاکٹر ہے، اس نے کسی لڑکی کو ہر جگہ چھوا ہے لیکن بری نیت سے نہیں چھوا ہے، تو اس ڈاکٹر کے بیٹے پر جو ہے وہ حرام نہیں ہوگی۔ ورنہ ہوے ہما، یا اس قسم کا دیکھنا اور چھونا، مثلا کوئی لڑکی غرق ہو رہی ہے، اب باپ جا کے اس کو نجات دینا چاہتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی جو ہے کیا ہے، یہ لڑکی اس لڑکے کے بیٹے پر حرام نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتِ الْعِبَارَةُ مُطْلَقَةً، اگرچہ مصنف صاحب کی عبارت مطلق تھی کہ اگر باپ نے دیکھا ہے تو وہ بیٹے پر حرام ہے، حالانکہ اس میں یہ تفصیل بیان کرنی چاہیے تھی۔ هَذَا حُکْمُ الْمَنْظُورَةِ وَالْمَلْمُوسَةِ بِنِسْبَةِ إِلَيْهِمَا، یہ تو حکم تھا اس لڑکی کا جو دیکھی گئی، جس پر نظر پڑ گئی یا جس کو لمس کیا گیا، بنسبت الیہما، خود باپ اور بیٹے کے لحاظ سے، یعنی اس لڑکی کا حکم ہم نے بتایا۔ وَهَلْ يَتَعَدِّ التَّحْرِيمُ إِلَىٰ أُمِّهِمَا، کیا اس ملموسہ اور منظورہ کی ماں حرام ہوگی اس ناظر اور لامس پر؟ وَإِبْنَتِهِمَا، یا ملموسہ اور منظورہ کی بیٹی بھی فی حق الفاعل، دیکھنے والے پر اور لمس کرنے والے پر حرام ہوں گی؟ یعنی قولان، اس میں 2 قول ہیں۔ مأخذہما، ان 2 قول کا مأخذ اور بنیاد کیا؟ اصالۃ الحل، بھائی ہم شک کرتے ہیں کہ ایک عورت کو میں نے غلط طریقے سے دیکھا، اب اس عورت کی بیٹی مجھ پر حرام ہے یا نہیں، تو شک کی صورت میں ہم کہیں گے اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے۔ وَإِشْتَرَاطُ تَحْرِيمِ الْبِنْتِ بِالدُّخُولِ، اور کہتے ہیں بیٹی کے حرام ہونے کے لیے شرط کی گئی ہے کہ اس کے ماں کے ساتھ دخول کیا گیا ہو آیت میں۔ وَلَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ، اور کوئی بھی عالم دین قائل نہیں ہے فرق کا کہ بغیر دخول والی بھی حرام ہو سکتی ہے۔ وَصَحِيحَةُ محمد ابن مسلم عن أحدهما، لیکن روایت صحیحہ جناب محمد ابن مسلم نے نقل کی ہے ان أحدهما، 5ویں اور 6ٹھے اماموں میں سے کسی ایک امام سے، الدالۃ علی التحریم، وہ دلالت کرتی ہے حرمت پر۔ اب وہ آیت کہتی ہے کہ دخول کے بعد حرام ہوگی بیٹی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ نَهْيِ عَلَى الْكِرَاهَةِ، ممکن ہے کہ ہم جو ہے کیا ہے اس نہی کو حمل کریں کس پر؟ کراہت پر۔ وہ اولا، اس کو کراہت پر حمل کرنا بہتر ہے۔ وَعْلَمْ، تو جان لے، ان الحکم مختص بنظر المملوکۃ علی ذلک الوجہ، یہ جو حکم کیا گیا، کون سا حکم؟ یہ جو ہم نے حکم آپ کو بتا دیا کہ مکروہ ہے یا حرام ہے شادی کرنا، یہ مخصوص ہے
جب کسی کی ملکیت کسی کی کنیز کو دیکھا جائے اس طریقے سے، وما ذکرنا علیہ، اور وہ چیز جو ہم نے روایات سے بھی بیان کی ہے وہ بھی دلالت کرتی ہے اس مملوکہ پر. اما الحرہ، لیکن اگر آزاد عورت کو دیکھا جائے، اس کو لمس کیا جائے، فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةً حُرِمَتْ عَلَى الْأَبْ وَالْإِبْنِ، بمجرد عقد، یعنی چاہے اس کے ساتھ دخول ہوا ہو چاہے دخول نہ ہوا ہو، جیسے اس کے ساتھ عقد ہوا تو وہ حرام ہو جائے گی. وَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً، لیکن اگر وہ اجنبی بیوی نہیں ہے، فَفِي تَحْرِيمِهَا قَوْلان، تو اس اجنبیہ کے حرام ہونے میں دو قول ہیں. وَيَظْهَرُ مِنَ الْعِبَارَةِ الْجَزْمُ بِهِ، عبارت سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ الجزم بالتحریم، لِأَنَّهُ فَرَضَهَا مُطْلَقَةً، اس لیے کہ شہید اول نے اس عورت کو مطلقہ فرض کیا. مطلقہ یعنی چاہے بیوی ہو چاہے بیوی نہ ہو، لیکن وَالْأَدِلَّةُ لَا تُسَاعِدُ عَلَيْهِ، دلیل جو ہے وہ مدد نہیں کرتے ہیں اس تحریم والے مسئلے پر. الحمدللہ یہ تو مسئلہ ملموسہ اور منظورہ کا ختم ہو گیا. مسائل عشرون، مسائلون نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف پہ تنوین نہیں آئے گی. 20 مسئلے. الاولا، پہلا مسئلہ، لو تزوج الام وابنتها فی عقد واحد، کوئی بندہ دماغ خراب، اس نے ایک ہی وقت میں ایک عورت کے ساتھ بھی شادی کی، اور وہ عورت بیوہ وغیرہ تھی، اس کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ بھی شادی کی. مولوی صاحب کو کہا بیٹھے یہیں پر ایک ہی وقت میں اس ماں بیٹی کے ساتھ میرا نکاح پڑھیں، بطلا، یہ دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے. کیوں؟ لنہی، اس لیے کہ نہیں آئی ہے ان العقد، اس نکاح سے، الجامع بینہما، جو ماں اور بیٹی کو جمع کرتا ہے. خوب، تو بھائی باطل آپ کیوں کہتے ہو؟ ایک کو صحیح کہو دوسرے کو غلط کہو. کہتے ہیں وہ استحالت ترجیح، ترجیح دینا محال ہے. بھائی ہم کہیں ماں کا نکاح صحیح ہے، کیوں بھائی ماں کا نکاح صحیح ہے اور بیٹی کا کیوں غلط ہے؟ ہم کہیں بیٹی کا نکاح صحیح ہے، بھائی کیوں؟ تو وہاں پر ہم ایک کے نکاح کو دوسرے کے نکاح پر ترجیح نہیں دے سکتے. لاتحاد نسبت العقد الیہما، اس لیے کہ اس عقد کی نسبت ایک ہی ہے ان دونوں کی طرف. ولو جمع بین الاختین، اب ماں بیٹی کی بات ختم ہو گئی، دو بہنوں کو آپس میں جو ہے کیا ہے وہ ملاتا ہے، فکذالک، تو یہ بھی حکم یہی ہے، یعنی نکاح باطل ہو جائے گا. لاشتراکہما فی ذالک، اس لیے کہ یہ دونوں بہنیں بھی مشترک ہیں اس نسبت نکاح میں، کہیں یا ہم یوں کہیں کہ ماں بیٹی والے مسئلے میں. وقیل والقائل الشیخ و جماعت، اور کہا گیا ہے اور اس کے کہنے والا جناب شیخ صاحب ہے، شیخ سے مراد ہے شیخ توسی، اور ایک جماعت، منہم العلامۃ فی المختلف، اس جماعت میں ایک اہم شخصیت بھی ہے علامہ ہلی کی، انہوں نے بھی کتاب مختلف میں کہا ہے کہ نکاح باطل نہیں ہوگا، بلکہ یتخیر واحدۃ منہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کو سکتا ہے. کیوں؟ لمرسلت جمیل بن دراج، جناب جمیل صاحب جو بیٹے ہیں دراج کے یا دراج کے، ٹھیک ہے، ان کی روایت مرسلہ آئی ہے ان احدہما علیہما السلام، پانچویں اور چھٹے امام میں سے کسی ایک امام کے ذریعے، فی رجل، ایک مرد کے بارے میں، تزوج اختین فی عقد واحد، جس نے دو بہنوں کے ساتھ ایک ہی عقد میں نکاح کر لیا. تو اس میں مولوی صاحب غالباً تسنیہ کا سیگا وغیرہ پڑھے گا. تو یہ حدیث آئی ہے. قال، تو امام نے فرمایا، ہوا بالخیار، اس مرد کو اختیار ہے، ان یمسک ایتہما شاء، ان دونوں میں سے جس کو چاہے اپنے پاس رکھ لے، اور اس کے بعد کیا کر، ویخلی سبیل الاخری، اور دوسرے کا راستہ جو ہے کہ وہ آزاد کر دے. تو کیا یہ روایت صحیح ہے؟ فرماتے وہی مع ارسالہ، ایک تو یہ روایت مرسلہ ہے، یہ اس میں عیب ہے. دوسری بات یہ کہ غیر صریحۃ، یہ کلیئر نہیں کہہ رہی کہ وہ نکاح صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے، بلکہ یہ اگر ایک کو روک سکتا ہے، لامکان امساک احداہما، ممکن ہے کہ ان میں سے ایک کو روکے بعقد جدید، یعنی نیا نکاح پڑھے. امام نے نئے پرانے عقد کی تو بات نہیں کی. ومثلہ، مثلہ کی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ مثلہ کی ضمیر جائے گی جیسے دو بہنوں کے ساتھ نکاح کیا، ماں بیٹی کے ساتھ نکاح کیا. ما لو جمع بین خمس فی عقد، کوئی پہلوان تھا جس نے ایک ہی نکاح 5 عورتوں کے ساتھ کر لیا،
حالانکہ اسلام میں تو 4 عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اس نے جو ہے 5 عورتوں کے ساتھ نکاح کر دیا، یا نہیں 5 کے ساتھ نہیں کیا، بین اثنتین، اس نے 2 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا ہے، وہ اندہ ثلاث، اس کے پاس 3 پہلے سے ہی موجود تھی، وہ بالعکس، یا 2 پہلے موجود تھی 3 کے ساتھ نکاح کر دیا، ورنہ وہی اور اس قسم کا، یا مثلا 3 پہلے تھی 3 سے نکاح کر دیا تو 6 بیویں ہوگی، تو اس میں بھی یہ جو ہے کیا ہے جناب، جن 2 کے ساتھ نکاح کیا ہے یہ دونوں کا نکاح باطل ہوگا، اور اگر 3 کے ساتھ نکاح کیا ایک ہی وقت میں تو تینوں کے ساتھ نکاح باطل ہوگا۔ وَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اب پھر چلتے ہیں، بھائی کوئی ہمیں طریقہ بتاؤ یار، 2 بہنوں کو ہم ایک گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، کوئی طریقہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں ایک طریقہ ہے، اس میں وہ کام نہیں ہوگا، باقی آپ رکھ سکتے ہیں۔ کون سا طریقہ ہے؟ یجوز الجمع، جائز ہے جمع کرنا 2 بہنوں کے درمیان جناب فی الملک، اب دونوں کو اپنی کنیز بنا لیں، وَقَذَا بین الام و ابنتہا، اور اسی طریقے سے آپ ماں بیٹی کو بھی جمع کر سکتے ہیں فیہ ملک میں، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي النِّکاح، ہاں نکاح دونوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، وَالتَّوَابِعِ نکاح، اور نکاح کے جو لوازمات ہیں، یعنی آپ مثلا ان کے ساتھ ہم بستری وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں، باقی کام کاج کے لیے آپ ان کو خریدنا چاہیں تو خرید کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ وَطِئَ أَحْدَ الْأُخْتَيْنِ، احد الأختین، اگر اس نے 2 بہنوں میں سے کسی ایک کے ساتھ وطی کر دی، المملوکتین، جو دونوں بہنیں اس کی ملکیت تھیں، حرمت الاخرى، تو دوسری بہن کے ساتھ وطی کرنا حرام ہے، حتی تخرج الاولی ان ملکہ ہی، یہاں تک کہ وہ پہلی لڑکی جس کے ساتھ اس نے دخل یدخل کیا وہ اس کی ملکیت سے خارج ہو جائے، کیسے؟ بے بیعن، یا اس کو بیچ دے، اور ہبتن، یا اس کو کسی کو گفٹ کر دے، او غیرہما، یا اس کو کفارے وغیرہ میں آزاد کر دے، تو پھر وہ دوسری اس کے لیے حلال ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کیا ہم صرف اس کو بیچ دیں، اس کے ذریعے وہ دوسری حلال ہوگی، یا بیچنے کے بعد ہم کہیں گے کہ بھائی وعدہ کرتے ہیں اس کو دوبارہ ہم نہیں خریدیں گے؟ وَهَلْ يَكْفِي مُطْلَقُ الْعَقْدِ النَّاقِلِ لِلْمِلْكِ، کیا کافی ہے صرف عقد کرنا جو ملکیت کو منتقل کر دے گا، چاہے وہ عقد جائز ہو چاہے لازم ہو، ام یشترط لزوم العقد، یا شرط ہے کہ وہ عقد کیا ہو، لازم ہو، فلا یکفی البیع بخیار، اگر ہم لزوم کی شرط لگائیں گے تو جناب وہ بیع کے جس میں اس کو اپنے لیے بیع کے ختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اس کے ذریعے دوسری حلال نہیں ہوگی۔ والہبہ، اور اسی طریقے سے ہبہ بھی کافی نہیں ہے، کون سا؟ التی یجوز رجوع فیہا، جس ہبے میں رجوع کرنا جائز ہے، وہ ہبہ غیر معوضہ ہے۔ وجہان، اس میں 2 وجہیں، من اطلاق نص مطلق آئی ہے، کیا وہ کہتی ہے کہ جناب اشترا تخرج الاولی عن ملکی، پہلی اس کی ملکیت سے خارج ہو جائے، وہ حاصل، اور یہ جو ہے جناب خروج، یہ اشتراط خروج یہ حاصل ہے بے مطلق العقد، صرف عقد کے ذریعے، چاہے وہ عقد لازم ہو چاہے لازم نہ ہو۔ لیکن پھر دوسرا پہلو دیکھتے، وَمِنْ أَنَّهَا مَعَ تَسَلُّطِهِ عَلَى فَسْخِهِ بِحُکْمِ الْمَمْلُوكَ، من أَنَّهَا، یہ جس پہلی کو اس نے ملکیت سے نکالا ہے، مَعَ تَسَلُّطِهِ، جب اس مرد کو تسلط ہے اس عقد کے فسخ کرنے پر، بحکم المملوکہ، گویا کہ وہ ابھی تک اس کی مملوکہ ہے، نتیجے میں دوسری لڑکی اس پر حلال نہیں ہوگی۔ لیکن وہ یضعف بأن غایت تحریم، بھائی یہ جو دوسرا نظریہ ہے من سے جو بیان کیا یہ ضعیف ہے، کیوں؟ بأن غایت تحریم، حرام ہونے کی غایت کیا ہے؟ اذا علقت علی مطلق الخروج، ہمیں شریعت نے کہا کہ جب پہلی کو تم خارج کرو گے ملکیت سے تو حرمت ختم ہو جائے گی، لم یشترط معها امر آخر، اس کے ساتھ شارع نے کسی اور چیز کو جو ہے کہ شرط نہیں لگایا تھا کہ عقد لازم ہو یا عقد لازم نہ ہو، تو نتیجے میں لئلا یلزم جعلو ما جعلو شارع غایتا لیس بغایا، اگر ہم اس قول کو مانیں گے کہ عقد کا لازم ہونا ضروری ہے تو شارع نے حرمت کی غایت قرار دیا تھا خروج عن الملک، اور آپ حرمت کی غایت قرار دیتے ہیں خروج عن الملک ما عقد لازم، تو شارع سے تو آپ بڑھ کر اپنی فتویٰ دے رہے ہیں، شارع نے جس چیز کو غایت قرار دیا ہے آپ اس کو غایت نہیں مان رہے ہیں۔ وَقُدْرَتُهُ عَلَى رَدِّهَا، باقی آپ نے یہ جو کہا کہ اس انسان کو اختیار ہے
کہ وہ عورت کو پھر اپنی ملکیت میں لے آئے، بھائی وہ تو عقد جائز کا، عقد لازم میں بھی لے آ سکتا ہے، کیوں؟ الا ملکی لا تصلح للمنع، اس بندے کی یہ قدرت صلاحیت نہیں رکھتی کہ منع کر دیں کہ یہ دوسری کے پاس نہ جائے، لأنہ، اس لیے کہ یہ مرد یا شان یہ ہے، بعد الاخراج لازم، جب اس کو ایک عقد لازم کے ذریعے خارج بھی کر دیتا ہے، متمکن منہ، پھر بھی اس کے لوٹانے سے جو ہے کہ یہ قدرت رکھتا ہے دائماً ہمیشہ، علی بعض الوجوہ، کبھی کبھی کچھ وجوہ میں تو بشرائع اس کو خرید سکتا ہے پھر دوبارہ، والاتحاب، اس کو گفٹ میں بھی مل سکتی ہے، وغیرہما، اور ان دو طریقوں کے علاوہ بھی اس کے پاس آ سکتی ہے، فالاکتفاء بمطلق ناقل اجود، تو پھر مطلق ناقل پر جو ہے اکتفا کرنا یہ اچھا ہے، اس کو آپ مزید آگے بڑھنے نہ دیں۔ امید ہے کہ یہ مسائل دقت کے ساتھ آپ غور کریں گے، مباحثہ وغیرہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔